نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی سال 1445 ہجری ہم سے جدا ہو رہا ہے اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج سے یکم محرم الانعام سے نیا اسلامی سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ محرم الانعام کو شہادتوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا سانحہ رونما ہوا، اور 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 جانثاروں کی المناک اور دردناک شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ اس لیے دنیا بھر کے مسلمان محرم الحرام کے پہلے عشرے کو عشرہ فاروق و حسین کے عنوان سے مناتے ہیں۔ 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو نماز فجر کی امامت کے دوران ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے حملہ کیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خودکش حملہ تھا جس میں خلیفہ وقت زخمی ہوئے، اور اس حملے کے 3 روز بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو حوصلہ ملا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بے مثال رفیق و ہمدرد نصیب ہوا۔ وہ رفیق جس نے کلمہ پڑھا تو مسلمانوں کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل گیا۔ وہ رفیق جس کے اسلام لانے سے کعبے میں اللہ کی توحید کے سجدے شروع ہو گئے۔ وہ رفیق جو ممبر پر بیٹھ کر بولے تو اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے ان کی آواز کو کئی میل دور پہنچا دے۔ وہ رفیق جو زمین پر درہ مارے تو اللہ زلزلے روک دے۔ وہ رفیق جو دریا کو خط لکھے تو اللہ دریا چلا دے۔ وہ رفیق جس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کہیں کہ عمر جہاں سے تم گزرو شیطان نہیں گزرے گا۔ وہ رفیق جس کے لیے پیغمبر کہیں کہ عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ کے قبول اسلام کے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تو حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مرید رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکمائے اسلام، حتیٰ کہ غیر مسلم مفکرین نے بھی اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ 500 سے زائد احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں۔ آپ ایک عظیم عادل حکمراں، فاتح سیاستداں اور مدبر اور منتظم بھی تھے۔ پیچیدہ فقہی مسائل میں آپ کی مجتہدانہ رائے تمام عقدے کھول دیا کرتی تھی۔ یہ عرف آخر کی حیثیت رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت یافتہ اس جانثار ساتھی کا دور خلافت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے، جس پر چل کر فلاح انسانیت کے باب رقم کیے جا سکتے ہیں، دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کیا جا سکتا ہے، غریبوں کو غربت سے نکال کر عمارت کے رستے پر ڈالا جا سکتا ہے، بے کسوں، محتاجوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی تنگدستی دور کی جا سکتی ہے۔ آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جلیل قدر صحابی کے دور خلافت کی چند جھلکیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عظیم فتوحات کی بدولت 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کی حدود پھیل گئی تھی، اور اس وقت کی 2 سپر طاقتوں روم اور فارس کو عبرتناک شکست دے دی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اتنے بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں کہ انسان اپنی تمام تر شعوری کوششوں کے باوجود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے کس کارنامے کو سب سے بڑا اور اصل کارنامہ سمجھے۔
ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دینی شعرائی بنیادوں پر ایسا آئین حکومت وضع کیا اور ایسا عادلانہ نظام قائم کیا جو مسلمانوں کی جملہ سعادتوں اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بنیادی حقوق کا ضامن تھا۔ سیدنا عمر ہر وقت اپنی قوم کی فکر میں رہتے تھے۔ خلافت کی ابتدا میں جب اقتصادی حالت بہتر نہیں تھی تو ان کے چہرے کی سفیدی ماند پڑنے لگی، اور انہوں نے خود پر لازم کیا کہ اس وقت تک گھی کا استعمال نہیں کروں گا جب تک قحط سالی ختم نہیں ہو جاتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور خلافت امت کے لیے امن و سکون اور کامیابی کا زینہ تھی۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ 7-24 کام کرنے کی اصطلاح جو آج ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ہفتے کے 7 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے، اس اصطلاح کو پہلی بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں لاگو کیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا عملہ کسی بھی کام کے لیے ہم وقت دستیاب ہوتا تھا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ آج کا کام کل پر ڈالنے سے کام جمع ہو جاتا ہے اور کبھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ گورنروں کا تقرر، ججوں کا انتخاب، فوجی افسروں کی چناؤ، لشکروں کی تربیت تنظیم، فوجی نقل و حرکت کے احکام، کمک بھیجنا، نقشے بنانا، شہروں کی حدیں کھینچنا، قانون سازی، تقسیم مال غنیمت، حدود تعزیرات کا اجرا وغیرہ، یہ تمام خدمات آپ اپنی ثوابدید، دور اندیشی، فہم فراست سے انجام دیتے رہے۔ ان جلیل قدر خدمات کے ساتھ آپ خاک نشین تھے، عوام کے ساتھ مل جل کر رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی خلافت کا زمانہ آج تک عدل و امن اور انتظام کے لحاظ سے دنیا کا اعلیٰ ترین مثالی دور مانا گیا ہے۔ 14 صدیاں قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صالح معاشرے کے لیے بنیادی اصول وضع کر دیے تھے۔ حکمران کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور فرائض بھی، اسی طرح رعایا کے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں۔ جماعت خیرخواہی اور اطاعت کے ستونوں پر قائم ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اطاعت ہوگی تو جماعت قائم رہے گی، اطاعت کے بغیر جماعت قائم نہ رہ سکے گی۔ سچی بات یہ ہے کہ اطاعت کے بغیر نہ کوئی جماعت قائم رہ سکتی ہے، نہ ادارہ، نہ خاندان، نہ تنظیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں فرائض ادا کرنے کے بعد رعایا سے ان کے فرائض سے متعلق بات پرس کی۔ اس سے ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کیا جس میں ہر فرد اپنی دینی، معاشرتی، سماجی فرائض اور قانونی اجتماعی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرنے لگا، جس سے ایک قابل رشک صورتحال پیدا ہوگی جسے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ آج ہم دور فاروقی کی درخشندہ مثالوں اور کارناموں کو سنتے ہیں اور ان کی روشنی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پاکستان جو دنیا کی واحد ریاست ہے جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لیکن یہاں اسلام ہے نہ جمہوریت۔ کاش ہم امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے تو آج ہم غیروں کے محتاج نہ ہوتے، ہماری معیشت IMF کے آگے گروی نہ پڑی ہوتی، ہم پائی پائی کے محتاج نہ ہوتے، دنیا میں ہمیں ذلت رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لوگ بھوک، افلاس اور بے روزگاری کا شکار نہ ہوتے، لوگوں کا اپنے اداروں اور نظام انصاف سے اعتماد نہ اٹھ گیا ہوتا۔ ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ اگر آج بھی ہم اس راستے کو اپنا لیں تو تمام مسائل اور مشکلات سے نکل کر دنیا میں باوقار مقام حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنا پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔